پیپل اینڈ ہسٹری چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ آپ ایک بہت عظیم اور بہادر رہنما تھے۔ دوستو، بہت کم حکمران ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسری اقوام میں بھی مقبول ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ان میں سے ایک تھے۔ آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ موجودہ عراق کے شہر تکرت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سنِ پیدائش 1138 عیسوی ہے۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے عراق، شام، حجاز، یمن میں اپنی حکومت قائم کی۔ آپ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ 1187 میں متحدہ یورپ کی افواج کو شکست دے کر بیت المقدس کا قبضہ آپ نے ان سے چھڑایا۔ آپ نسل سے کرد تھے۔ آپ شروع میں نور الدین زنگی کی فوج میں ایک آفیسر تھے۔ مصر کی فتح کے بعد 1171 میں ان کو مصر کا حاکم بنایا گیا۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لیا جائے اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو۔ لہٰذا نور الدین زنگی کی وفات کے بعد آپ کو جب حکمران بنایا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے شام، یمن، موصل ان تمام علاقوں کو اپنی حکمرانی میں کر لیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دے دی۔ شروع میں مسلمانوں اور صلیبیوں کے دوران 4 سالہ امن معاہدہ تھا، جس کی روح سے مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مگر یہ معاہدہ صرف ایک کاغذی معاہدہ ثابت ہوا۔ صلیبیوں نے اپنی اشتعال انگیزیوں کو جاری رکھا اور مسلمانوں کے قافلوں کی لوٹ مار جاری رکھی، یہاں تک کہ 1186 میں صلیبیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے ہجا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین کو جب یہ خبر ہوئی تو یہاں گھمسان کی جنگ ہوئی اور 30,000 صلیبی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنائے گئے۔ یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہترین حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ اردن میں ایک کرک نامی قلعے کا بادشاہ تھا جو آتے جاتے مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ وہ اتنا مغرور تھا کہ ایک دفعہ اس نے غصے میں کہا، جاؤ اپنے محمد کو کہو کہ وہ آپ کو بچا لے، اور تمام حاجیوں کو ذبح کر دیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو وہ غصے سے تل ملا اٹھے، اس کو مارنے کی قسم کھائی۔ دوستو، اسی بادشاہ نے حجاز کی طرف حملہ کرنا چاہا اور موسم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے واپس آ گیا اور حملہ ناکام ہو گیا۔ تب بھی سلطان صلاح الدین نے اس کو قتل کرنے کی قسم کھائی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین کو صلیبی اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے سب نے مل کر سلطان صلاح الدین کو تباہ و برباد کرنے کی قسم کھائی اور 12 بادشاہوں نے اپنی فوج تیار کر کے سلطان صلاح الدین کے مقابلے کو نکل کھڑے ہوئے۔ سلطان صلاح الدین نے اکیلے ہی حتیم کے مقام پر ان تمام کو شکست دی اور 12 کے 12 کو گرفتار کر لیا۔ ان تمام کو جب سلطان صلاح الدین کے پاس لایا گیا تو تمام پیاس کی شدت سے گھبرائے ہوئے تھے۔ سلطان نے تمام کو پانی پیش کیا۔ ان میں وہ بادشاہ بھی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کہی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے اس کو پانی نہ پیش کیا، جبکہ دوسرے ایک بادشاہ نے اس کو اپنا آدھا پانی پیش کیا تو سلطان نے کہا، ہم میں پانی پلانا صلح کی علامت سمجھا جاتا ہے، میں اس کو پانی پیش نہیں کر رہا کیونکہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو سلطان نے اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا، جس سے دوسرے تمام بادشاہ ڈر گئے۔ سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی بھی کوشش جاری رکھی اور 7 دن کی مسلسل خون ریز لڑائی کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور یوں 91 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین بیت المقدس میں امن کے طور پر داخل ہوا اور تمام کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ جو فدیہ نہ دے سکتے تھے ان کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا اور تمام کو معاف کر دیا۔ یہی بیت المقدس 761 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لیے کوئی چیز جب منع کی
وہ نہایت نیک اور رحم دل انسان تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا کل اثاثہ ایک زیرہ، ایک گھوڑا اور ایک تلوار تھی، جس کی مالیت 47 درہم بنتی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی تدفین کا خرچہ بھی خلیفہ نے برداشت کیا۔ آپ نے ساری زندگی خواہش کے باوجود حج نہ کیا، کیونکہ آپ اتنے پیسے جمع ہی نہ کر سکے۔ آپ بہت رحم دل انسان تھے اور 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔